اور وہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ جنگ سے بھاگ گئے تھے اور بزدل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دوسروں تک پہنچائیں، لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کا تعلق جنگ احد سے ہے۔ جنگ احد کو بیان کر کے دشمن ایک اعتراض کرتا ہے، اور وہ اعتراض یہ کرتا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ جنگ سے بھاگ گئے تھے اور بزدل تھے۔ گزشتہ دنوں میں ایک کمینہ صفت آدمی جس نے اس اعتراض کو اٹھایا اور پورے ملک میں اس کے خلاف ایک ہنگامہ بھی ہوا، شاید وہ آپ کے یہاں قریب کا آدمی ہو، تو میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جنگ احد پر ہونے والے اعتراض کو رد کروں۔ بالخصوص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے اور بزدل تھے، معاذ اللہ۔ یہ جب اعتراض کیا جاتا ہے تو ہمارے علماء کی طرف سے اجمالی طور پر ایک جواب دیا جاتا ہے۔ وہ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جنگ احد میں جس سے بھی جو کچھ صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، صحابہ کو بتایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی صفحے پر آخر میں فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے دوسروں کو بھی بتایا کہ میں نے صحابہ کو معاف کر دیا، خود صحابہ کو بھی بتایا کہ تمہیں معاف کر دیا، دوسروں کو بھی بتایا کہ صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور حضور کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ خود صحابہ کو بتایا تمہیں معاف کر دیا، دوسروں کو بتایا کہ صحابہ کو معاف کر دیا، حضور کو حکم دیا کہ انہیں معاف کر دیں۔ جب اتنی دلجوئی کی گئی، اللہ نے معاف کر دیا، معاملہ صاف کر دیا، کسی کو اب بکواس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اجمالی طور پر ہمارے علماء کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے، لیکن اس کی تفصیل تھوڑی ذہن میں ہونی چاہیے۔ جنگ احد جب ہو رہی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درے پر 50 تیر اندازوں کو بٹھائے، عبداللہ بن اترنا نہیں ہے۔ اب پیچھے انہوں نے دیکھا کہ جنگ تو اتر پڑے، بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہاں سے نہیں اترنا جب تک آپ علیہ السلام کا کوئی دوسرا حکم نہ آ جائے، ہم نے یہاں سے نہیں اترنا۔ انہوں نے نبی کے امر کو مطلق سمجھا، چاہے جنگ ہو چاہے نہ ہو، مطلق ہے، ادھر بیٹھے رہو۔ جو اترے انہوں نے نبی کا حکم مقید سمجھا جنگ کے ساتھ، اور جو نہ اترے انہوں نے مطلق سمجھا، نافرمانی کا ارادہ کسی کا نہیں تھا۔ صحابہ اترائے، کچھ نہ اترے، بہرحال مورچہ پیچھے سے کمزور ہو گیا۔ اب کافروں نے موقع پا کر کہ مورچہ پیچھے سے کمزور ہو گیا ہے، وہ پیچھے سے گھوم کر آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا، اوپر تقریباً 12 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو بیٹھے تھے وہ شہید ہو گئے، اور پیچھے سے کافر آگے سے جو کافر بھاگے جا رہے تھے ان کو پتا چلا کہ ہمارے لوگ پیچھے سے بھی آ گئے، تو وہ بھی پیچھے پلٹ پڑے۔ اب صحابہ کرام آگے درمیان میں، آگے سے بھی کافر، پیچھے سے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس صورتحال میں جس صحابی کا ذہن جو کام کر رہا تھا وہ صحابی وہی عمل کر رہا تھا، ہر کسی کا اپنا اپنا ذہن تھا۔ صحابہ میں سے ایک ذہن یہ تھا کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے، ہماری صفیں ٹوٹ گئیں، اب ہم نے بچ کر کیا کرنا ہے، یہیں لڑنا ہے، مرنا ہے، شہید ہونا ہے۔ جب حضور نہ رہے تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ، یہاں ڈٹ کر لڑیں گے، مریں گے، شہید ہوں گے، ادھر ہی۔ ایک ذہن صحابہ کا یہ تھا۔ دوسرا ذہن صحابہ کا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، ہمارے بہت سارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، صفیں ہماری ٹوٹ چکی ہیں، اب چاروں طرف سے کافر ہی کافر ہیں۔ اب انہی کے درمیان میں مرنے سے بہتر یہ ہے کہ جا تو ویسے بھی رہے ہیں، کچھ کفر کا نقصان کر کے جائیں، کچھ کفر کا نقصان کر کے جائیں، ہم تو ویسے جائیں گے، ان کا کچھ نقصان کر کے جائیں۔ یہ پہاڑی ہے، اس پہاڑی پہ میں چڑھ جاتا ہوں تو میں اوپر ہو جاؤں گا، ہمارے ساتھیوں میں سے بھی جو پھنسا ہوا ہوگا وہ بھی مجھے دے کر اوپر آ جائے گا،
ہم اوپر ہو جائیں گے اور کافر نیچے ہوں گے، پھر ہماری طرف جو بڑھے گا ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے. تو شہید تو ہم نے ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس طریقے سے کافروں کا کچھ نقصان کر کے جائیں گے. وہ پہاڑی پہ چڑھ گیا. ان دونوں ذہنوں میں سے کوئی ذہن بزدل ہے؟ بولو، کوئی ذہن بزدل ہے؟ لیکن ایک تیسرا ذہن ہے. وہ تیسرا ذہن یہ ہے کہ آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، صحابہ اکرام شہید ہو گئے، صفیں ہماری ٹوٹ گئیں، اب اگر ہم یہیں رہیں گے تو یہ کافر ہمیں شہید کر دیں گے، پھر بھی فاتح کافری بنے گا. میرا جنگی تجربہ اتنا ہے کہ ایک دفعہ میں یہاں سے نکل جاؤں تو اچھی خاصی کمک لے کر، لشکر لے کر میں دوبارہ ان پر حملہ آور ہو سکتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں، حضور علیہ السلام کا بدلہ بھی لے سکتا ہوں اور کافروں کو زیادہ سے زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں. یہ ذہن بزدل ہے؟ بولو. پہلا ذہن حضرت علی کا ہے، دوسرا ذہن حضرت عمر کا ہے، اور تیسرا ذہن حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اب سمجھیے، حضرت اس جنگ سے بھاگنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی وعید بتائی ہے کہ جو جنگ سے بھاگے گا اس کی جگہ جہنم ہے. اس کی جگہ کیا ہے؟ جہنم ہے. جنگ سے بھاگنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت وعید بتائی ہے کہ جنگ سے بھاگنے والا اس کے لیے جہنم ہے. اور لیکن دو صورتیں مستثنا کی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الى فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. جنگ سے جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہے اس کی جگہ جہنم ہے. لیکن قرآن نے دو صورتیں مستثنا کی. ایک الا متحرفا لقتال، کہ جنگی چال چلتے ہوئے وہ بظاہر یوں دکھائے کہ میں بھاگ رہا ہوں لیکن حقیقت میں وہ پلٹ کر آنے والا ہے، ایسا جانا اس پر کوئی وعید نہیں ہے. اور دوسری صورت او متحیزا الی فئة، کسی دوسرے لشکر کے ساتھ مل کر پھر حملہ آور ہونے کے لیے جانا، یہ بھی مستثنا ہے، اس پر کوئی وعید نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عثمان کا جانا او متحیزا الی فئة والا ہے. او متحیزا، میں دلائل دوں گا انشاءاللہ، میں دلائل دوں گا. حضرت عثمان کا جانا او متحیزا الی فئة والا ہے کہ لشکر سے مل کر واپس آنا. حضرت عثمان کا جانا بزدلی والا نہیں ہے. اب یا تو حضرت عثمان واقعی لشکر لے کر آتے اور حملہ آور ہوتے، پھر تو اعتراض ہی نہ ہوتا. لیکن چونکہ دوبارہ لشکر لانے کی ضرورت ہی نہ بچی، کیونکہ صحابہ اسی وقت پلٹ کر جھپٹ کر پھر غالب ہو گئے، کافر پھر مغلوب ہو گئے، تو دوبارہ لشکر لانے کی ضرورت ہی نہیں بچی. اب صرف حضرت عثمان کا جانا ہے اور نیت کا مسئلہ ہے. عمل میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر بحث کی جائے. اب صرف نیت کا مسئلہ ہے کہ ان کا جانا یہ بزدلی والا ہے یا بہادری والا. اب دشمن کہتا ہے ان کا جانا بزدلی والا ہے، ہم کہتے ہیں ان کا جانا بہادری والا ہے. ہم جو آپس میں لڑ رہے ہیں کیوں نہ فیصلہ ان سے کرا لیں جو وہاں تھے، کیوں نہ فیصلہ ان سے کرا لیں جو وہاں تھے. میری بات کو علماء توجہ سے سماعت فرمائیں. ہم جو آپس میں بحث کریں کہ ان کا جانا بزدلی والا ہے یا بہادری والا ہے، کیوں نہ ان سے فیصلہ کروائیں جو وہاں موجود تھے. سب سے پہلے اسلامی لشکر کے سپہ سالار صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کے جانے کو کیا سمجھا. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عثمان کو نکاح میں دے دی، ناقابل اعتماد سمجھ کر یا قابل اعتماد سمجھ کر؟ بولو، غدار سمجھ کر یا وفادار سمجھ کر؟ بزدل سمجھ کر یا بہادر سمجھ کر؟ اور حضور نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی، یہ کہ بات دیگرے میں عثمان کو نکاح میں دیتا جاتا، ناقابل اعتماد سمجھ کر یا قابل اعتماد سمجھ کر؟ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا کاتب بنایا، ناقابل اعتماد سمجھ کر یا قابل اعتماد سمجھ کر؟ ٹھیک 3 سال بعد جنگ احد ہوئی ہے 3 ہجری میں. 6 ہجری میں آپ علیہ السلام حضرت عثمان کو اپنا خصوصی قاصد بنا رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، ناقابل اعتماد سمجھ کر یا قابل اعتماد سمجھ کر؟ بزدل سمجھ کر یا بہادر سمجھ کر؟ اور پھر حضرت عثمان کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ علیہ السلام تمام صحابہ کو جمع کر کے بیعت لے رہے ہیں، عثمان کے لیے سب کو میدان میں ابھار رہے ہیں. حضرت عثمان کو ناقابل اعتماد سمجھ کر یا قابل اعتماد سمجھ کر؟
بزدل سمجھ کر یا بہادر سمجھ کر؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو بزدل سمجھا یا بہادر؟ ایک بات. اب آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں جو شرکائے احد ہیں. شرکائے احد کون ہیں؟ بولو. صحابہ ہیں نا. صحابہ سے پوچھتے ہیں انہوں نے حضرت عثمان کو کیا سمجھا؟ تو ان صحابہ نے ہی تو بیعت کر کے حضرت عثمان کو امیر المومنین بنایا. امیر المومنین ناقابل اعتماد سمجھ کر بنایا یا قابل اعتماد سمجھ کر؟ کہ گھر کا محاصرہ ہوا 35 ہجری کو، جنگ احد ہے 3 ہجری کو، درمیان میں 32 سال کا طویل عرصہ. ان 32 سالوں میں کسی نے بھی حضرت عثمان پر یہ اعتراض کیا ہو دکھا دو. 32 سالوں میں سے کسی نے بھی حضرت عثمان پر بزدلی والا تان کیا ہو دکھا دو. سب سے پہلے اعتراض 35 ہجری میں ہوا اور کرنے والے سبائی باغی خلافت اسلامیہ کے دشمن ہیں. اور آج اولاد ابن سبا اپنے باپ دادا کے اعتراض کو کندھوں پہ لیے ہوئے. ایک بات. اور اللہ نے منہ ان کا بھی بند کر دیا. اللہ نے منہ ان کا بھی بند کر دیا ہے کہ جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا اس وقت حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کے 4 آپشن موجود تھے. پہلا آپشن حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کا یہ موجود تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کے شام چلے جاتے، جہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سالوں سے گورنر تھے. وہاں کسی سبائی رافضی کو پر مارنے کی ضرورت نہیں تھی. حضرت عثمان مدینہ چھوڑ کے شام چلے جاتے. لیکن حضرت عثمان یہ آپشن استعمال کر کے جان بچانے کی کوشش نہیں کی. فرمانے لگے میں آخری وقت میں حضور کا شہر نہیں چھوڑ سکتا، جوار رسول چھوڑنا نہیں چاہتا، جان دے دوں گا، نبی کا شہر نہیں چھوڑوں گا. ہاں اگر حضرت عثمان مدینہ چھوڑتے بزدلی وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ علی نے بھی تو مدینہ چھوڑا تھا نا. اگر حضرت عثمان مدینہ چھوڑتے بزدلی وہ بھی نہیں تھی، کیونکہ علی نے بھی تو مدینہ چھوڑ کر مرکز کوفہ کو بنایا نا. اچھا یہاں ایک بات سمجھیے، ہم چونکہ صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں اور اہل بیت کا بھی دفاع کرتے ہیں. کوئی یوں نہ کہے کہ حضرت علی نے پھر مدینہ کیوں چھوڑا، کیا ان کو محبت رسول نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں. بات کو سمجھیے، حضرت عثمان نے مدینہ نہیں چھوڑا یہ محبت رسول کی وجہ سے. سوال ہوگا حضرت علی نے پھر کیوں چھوڑا؟ ہاں حضرت علی نے مدینہ جو چھوڑا، انہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین کو ظلمن قصر خلافت میں ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا. اب مستقبل کے حالات کو وہ بھانپ گئے تھے، اب آگے ان کو خون ریزیاں نظر آ رہی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں مدینے میں ہوں گا تو خون ریزیاں نبی کے شہر میں ہوں گی، تو نبی کے شہر میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا. انہوں نے اپنا دارالخلافہ کوفہ کو بنایا. تو حضرت عثمان کا مدینہ نہ چھوڑنا محبت رسول ہے اور علی کا مدینہ چھوڑنا بھی محبت رسول ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور یہ بات سمجھ لیجیے، ہمارے اچھے خاصے لوگ کسی خراب شہر کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ تو کوفہ ہے. یہ کیا ہے؟ کوفی لا یوفی. حضرت حیدری شہید رحمت اللہ علیہ اس کو رد کرتے تھے. فرماتے تھے یہ رافضیوں اور مرزائیوں کی سازش ہے، کیونکہ کوفہ منبع اسلام ہے، حضرت علی کا دارالخلافہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوفہ میں متعین کیا. 4000 صحابہ کوفہ میں ہیں، امام اعظم کوفہ میں ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام اعظم کوفہ میں ہیں. تو مدینے کی عزت حضور کی وجہ سے ہے. وہاں اگر منافقین ہوں تو ان سے مدینے کی عزت میں فرق نہیں پڑتا. تو کوفہ کی عزت علی کی وجہ سے ہے. اگر تمہارے جیسے کچھ لوگ وہاں ہیں تو ان سے کوفے کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا. حضرت عثمان کے پاس پہلا آپشن یہ موجود تھا کہ کوفہ یعنی مدینہ کو چھوڑ کر شام چلے آتے، لیکن حضرت عثمان نے یہ آپشن استعمال کر کے جان بچانے کی کوشش. فرمایا میں آخری عمر میں جوار رسول چھوڑنا نہیں چاہتا. حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کا دوسرا آپشن وہ یہ موجود تھا کہ حضرت عثمان کے گھر پر کئی غلام تھے، دروازے پر صحابہ کی قطاریں لگی ہوئی تھی. یا امیر المومنین اجازت دیجیے ہم ان کا مقابلہ تلوار سے کریں. حضرت عثمان ان کو اجازت دیتے، تلوار اٹھواتے اور مقابلہ کرواتے. تو یہ آپشن حضرت عثمان کے پاس موجود تھا، لیکن حضرت عثمان یہ آپشن استعمال کر کے بھی جان بچانے کی کوشش نہیں کی. فرمانے لگے میں نبی کے شہر میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا، جان دے دوں گا، نبی کے شہر میں خون ریزی کرنا نہیں چاہتا. تیسرا آپشن حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کا یہ موجود تھا کہ وہ مروان کو ان کے حوالے کر دیتے، کیونکہ خط جو منسوب تھا جس پر مہر مروان کی لگی تھی، انہوں نے شور برپا کیا نا، اور مروان حضرت عثمان کا منشی تھا. حضرت عثمان مروان کو ان کے حوالے کر دیتے، اپنی جان بچا لیتے. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، انہوں نے مروان پہ الزام تو لگایا ہے لیکن وہ پورے ثبوت مہیا کر نہیں سکے ہیں. اب اگر میں مروان ان کے حوالے کر دوں گا یہ تو اس کو مار دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے.
اور ایک خون ناحق ہو جائے گا میری خلافت میں، قیامت میں حساب مجھے دینا پڑے گا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے کسی خون ناحق کو میں آگے کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن اپنی خلافت میں ایک قتل بھی ناحق برداشت نہیں کر سکتا۔ تیسرا آپشن حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کا یہ بھی موجود تھا، لیکن یہ استعمال کر کے بھی حضرت عثمان جان بچانے کی کوشش نہیں کی۔ چوتھا آپشن حضرت عثمان کے پاس جان بچانے کا یہ موجود تھا کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جاتے، جان بچ سکتی تھی، لیکن حضرت عثمان فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا ہوا ہے کہ اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، کچھ لوگ وہ خلافت کی قمیص تجھ سے اتروانا چاہیں گے، خبردار تو نے نہیں اتارنی۔ میں نبی سے کیا ہوا عہد کیسے توڑ دوں؟ جان تو دے سکتا ہوں، نبی سے کیا ہوا عہد توڑ نہیں سکتا۔ جس عثمان کے پاس اتنے آپشن جان بچانے کے موجود ہوں اور وہ بھی آخری عمر میں، لیکن بہادری کا عالم یہ ہے کہ کوئی ایک آپشن استعمال کر کے بھی جان بچانے کی کوشش نہیں کر رہے۔ بڑھاپے میں جس کی بہادری کا عالم یہ ہو تو جوانی میں بہادری کا عالم کیا ہوگا؟ ان دلائل کے بعد کوئی سلیم الطبع آدمی کبھی حضرت عثمان پر اعتراض بزدلی والا کر سکتا ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک طرف سے منہ بند کر دیا جائے تو دوسری طرف سے